علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے مولا نے نعوذ باللہ تعالیٰ معاش پہ محنت نہیں کی، جب تک جہاد میں تھے جہاد پہ محنت کی، کچھ نہیں کمایا، جو کمایا وہ مثلا کسی ٹائم پہ گئے کام کیا، گھر کی ضرورت پوری کر لی۔ جب جہاد کا دور ختم ہو گیا، حکومتوں نے پابندی لگا دی کہ مولا مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، تو مولا کیا گھر میں نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہے تھے؟ پھر محنت، مزدوری، بیابانوں کو آباد کر دیا، نخلستان لگا دیے، لاکھوں درخت اگائے مولا امیر المومنین نے، لاکھوں درخت، اور زمین کا سلیکشن، یہاں پہ اگر ہوا زیادہ ہے تو یہ کرو، یہاں پہ اگر مٹی ایسی ہے تو یہ کرو، یہ امام کی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں شاید میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، امام ایک جگہ سے تشریف لا رہے تھے، ایک آدمی آ رہا تھا اپنی زمین پہ سے، اور وہ سر جھکا کے بڑ بڑ کرتا ہوا آ رہا تھا، تو امام نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہوں؟ تو کہنے لگا کہ میں اس زمین سے تھک گیا، زمین نے مجھے تھکا دیا۔ امام نے فرمایا کیا مشکل ہوئی؟ کہنے لگا کہ مثلا خیبر کی مالی غنیمت میں 8,000 درہم میرے حصے میں آتے تھے مثلا، تو یہ زمین مجھے دی تھی کہ 8,000 درہم کے بدلے تم یہ زمین لے لو۔ اس نے کہا میں نے زمین لے لی، اب میں اس زمین کے اندر کچھ کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، کیا کچھ نہیں اگتا ہے، اتنی تیز ہوا چلتی ہے، اتنی تیز ہوا چلتی ہے، سب اٹھا کے لے جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں اس کا حل ہے، میں تمہیں حل بتاؤں گا اس کا۔ کہنے لگا مجھے حل نہیں چاہیے، میں تھک گیا ہوں اس سے۔ تو امام نے فرمایا زمین بیچ دو۔ کہنے لگا میں تیار ہوں۔ کتنے بیچو گے؟ کہنے لگا وہ جتنے میں مجھے ملی تھی نا اتنے میں ہی لے لو، 8,000 میں مجھے ملی تھی، کوئی مجھے 8,000 دے دے، میں راضی ہوں۔ امام نے فرمایا میں سودا کرتا ہوں۔ سودا ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ گزرا، مثلا سال 1.5 سال، جتنا بھی پتہ نہیں کتنا، اس کے بعد وہ گزرا، اس نے دیکھا زمین سرسبز ہوئی ہوئی ہے جناب، ماشاء اللہ درخت اگے ہوئے ہیں سب۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو گیا؟ امام نے فرمایا مثلا گویا میں ایسی کہہ رہا ہوں، مثلا امام نے کہا کہ تم کو تو میں نے کہا تھا کہ میں تم کو حل بتاؤں گا، ہو جائے گا، یہ تم نہیں مانے۔ تو حل کیا تھا؟ سارے امام نے اس کے جو ہوا کا رخ تھا اس پہ سارے پہ کھجور کے درخت لگا دیا، بیریئر کریٹ کر دیا، بیریئر کریٹ کر دیا، وہ ونڈ بریکر بن گیا، ونڈ بریکر بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھیت لگا دیا، سارا چھوٹے پودے لگا دیے، وہ جگہ جو کوڑیوں کے مول تھی وہ امام نے اس کو آباد کر دیا۔ امام نے پتہ نہیں کتنی زمینیں ایسے آباد کی، کنویں کھودے ہیں، چشمے جاری کیے ہیں، قناتیں جاری کی ہیں، یہ سارے کام امام نے محنت کیے ہیں، سالوں محنت کی ہے ان کے اوپر۔ علامہ طباطبائی نے امامی کی سنت پہ عمل کر کے 10 سال تک تبریز جا کر کاشتکاری کی ہے۔ علامہ طباطبائی جیسے صاحب مصنف المیزان کے مصنف 10 سال تک کاشتکاری کی ہے، اور اسی طرح بالکل پلاننگ کے ساتھ یہ زمین آباد کرو، یہ بلڈنگ بناؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ ہر روز وہ سر کے اوپر کچھ باندھتے تھے، عصا ہاتھ میں لیتے تھے، گرمی سردی خزاں بہار انہوں نے جانا ہوتا تھا، اور وہ ساری پلاننگ کے ساتھ کرتے تھے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔